نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع ہے غزوہ احزاب کے واقعات۔ جس طرح سے میں اپنے پچھلے ٹاپک میں آپ سب کے ساتھ غزوہ خندق میں ہونے والے واقعات کا ذکر کر رہی تھی، انہی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بندے رہنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تمام دن جنگ ہوتی رہی، خندق کے ہر حصے پر لڑائی جاری رہی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوئی مسلمان بھی ظہر سے عشاء تک کوئی نماز نہ پڑھ سکا۔ اس صورتحال کی وجہ سے مسلمان بار بار کہتے ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نہ ہی میں پڑھ سکا۔ آخر جنگ رکنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے ظہر کی تکبیر کہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے فوراً بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی تکبیر پڑھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں باجماعت قضا پڑھی گئیں۔ غرض خندق کی لڑائی مسلسل جاری رہی۔ ایک روز خالد بن ولید نے مشرکوں کے ایک دستے کے ساتھ حملہ کیا، لیکن اس طرف اس وقت حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ 200 سواروں کے ساتھ موجود تھے۔ جو ہی حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستے کے ساتھ خندق پار کی، یہ ان کے سامنے آ گئی۔ اسی طرح خالد بن ولید ناکام لوٹ گئے۔ اس صورتحال نے طول پکڑا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ دشمن پر ہوا کا طوفان نازل فرمائے گا۔ طوفان کے ساتھ اللہ اپنے لشکر فرشتے بھی ان پر نازل کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر دے دی۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان قبول ہوئی۔ آخر سرخ آندھی کے طوفان نے مشرکوں کو آ لیا۔ ان دنوں موسم یوں بھی سرد تھا، اوپر سے انہیں اس سرد طوفان نے گھیر لیا۔ مشرکوں کے خیمے الٹ گئے، برتن الٹ گئے، ہوا کی شدید تھپیڑوں نے ہر چیز ادھر سے ادھر کر دی۔ لوگ سامان کے اوپر اور سامان لوگوں پر آ گرا۔ پھر تیز ہوا سے اس قدر ریت اڑی کہ اس سے نہ جانے کتنی ریت میں دفن ہو گئے۔ ریت کی وجہ سے آگ بجھ گئی، چولہے ٹھنڈے ہو گئے، آگ بجھنے سے اندھیرے نے گویا انہیں نگل لیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا جو فرشتوں نے ان پر نازل کیا اور دھرم برہم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسی فوج بھیجی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی، بلکہ اپنی موجودگی سے مشرکوں کے دلوں میں خوف اور رعب پیدا کر دیا۔ اور اس رات جو ہوا چلی اس کا نام باد صباح ہے، یعنی وہ ہوا جو سخت سرد رات میں چلی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باد صباح سے میری مدد کی گئی اور ہوائے زرد کے ذریعے اس قوم کو تباہ کیا گیا۔ ہوائے زرد نے مشرکوں کی آنکھوں میں گرد و غبار بھر دیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ یہ طوفان بہت دیر تک اور مسلسل جاری رہا تھا۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکوں میں پھوٹ پڑنے کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ کون ہے جو ہمیں دشمنوں کی خبر لا دے۔ اس پر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور عرض کیا اللہ کے رسول میں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا۔ تینوں مرتبہ زبیر ہی بولے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے حواری یعنی مددگار ہوتے ہیں، میرے حواری زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو اس کام کے لیے روانہ فرمایا، لیکن ان کی وجہ سے ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جا سکتے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا اور تم خیریت سے لوٹ کر ہمارے پاس آؤ۔ یہ وہاں سے چل کر دشمن کے پڑاؤ میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ابو سفیان کو کہتے سنا اے گروہ قریش، ہر شخص اپنے ہم نشینوں سے ہوشیار رہے اور جاسوسوں سے پوری طرح خبردار رہے۔ پھر اس نے کہا اے قریش، ہم نہایت برے حالات کا شکار ہو گئے، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے ہیں۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہمیں دغا دے دیا اور اس طرح سے اور ان کی طرف سے ناخوشگوار باتیں سننے میں آئی ہیں۔ اوپر سے اس طوفانی ہوا نے جو تباہ کاری کی ہے وہ تم لوگ دیکھ رہے ہو، اس لیے واپس چلے جاؤ، میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبریں لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دشمن کا حال سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ جب کفار کا لشکر مدینہ منورہ سے بدحواس ہو کر بھاگا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ آئندہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔ خندق کی جنگ کے موقع پر کچھ خاص واقعات پیش آئے۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اس دوران ایک صحابی بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی
تعالیٰ عنہ کی بیٹی ایک پیالے میں کچھ کھجوریں لائی. یہ کھجوریں وہ اپنے باپ اور ماموں کے لیے لائی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان کھجوروں پر پڑی تو فرمایا کھجوریں ادھر لاؤ. اس لڑکی نے کھجوروں کا برتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں الٹ دیا. کھجوریں اتنی نہیں تھی کہ دونوں ہاتھ بھر جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ایک کپڑا منگوایا, اس کو بھی پھیلا کر بچھایا. پھر پاس کھڑے صحابی سے فرمایا لوگوں کو آواز دو, دوڑ کر آئیں. چنانچہ سب جلد ہی آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھجوریں اس کپڑے پر گرانے لگے. سب لوگ اس پر سے اٹھا اٹھا کر کھاتے رہے. کھجوریں شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگ بھوکے تھے. بھوکی حالت میں ان سب نے یہ کھجوریں کھائی. سب کے پیٹ بھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کھجوریں ابھی تک گر رہی تھی. ایسا ہی ایک واقعہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش آیا. انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید بھوک کا علم ہوا تو گھر گئے. ان کی ہاتھ میں بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور کچھ گندم بھی تھی. انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے, لہٰذا یہ بکری ذبح کر کے سالن تیار کر لو, گندم کو پیس کر روٹیاں پکا لو. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آہستہ آواز میں کہا کہ آپ کے لیے گھر میں کھانا تیار کر آیا ہے. یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا اعلان کر دو جابر کے ہاں سب کی دعوت ہے. چنانچہ پکار کر اعلان کیا گیا. سب لوگ جابر کے گھر پہنچے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے. وہ تھوڑا سا کھانا اتنے لوگوں کو کیسے پورا ہوگا. انہوں نے پریشان عالم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور پھر گھر آ گئے. وہ کھانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ برکت دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی. سب نے کھانا شروع کیا. باری باری لوگ آتے رہے اور کھا کر اٹھتے رہے. ان کی جگہ دوسرے لیتے رہے, یہاں تک کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. اس وقت ان مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب سب کھانا کھا کر چلے گئے تو میں نے دیکھا گھر میں ابھی بھی اتنا ہی کھانا موجود تھا جتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر گھر آئے تو وہ دوپہر کا وقت تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی اور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غسل فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سیاہ رنگ کا ریشمی عمامہ باندھے وہاں آ گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام خچر پر سوار تھے. انہوں نے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اتار دیے ہیں. یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے تو اب بھی ہتھیار نہیں اتارے. اسی کے ساتھ میرا آج کا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے. کل یہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے جو کہ غزوہ بنی قریظہ ہے. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.